اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المحكم وخطابه المتقن وقوله أحسن بسم الله الرحمن الرحيم وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا صلوات اللہ. سورہ مبارک مریم کی آیہ کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے. اللہ کی کائنات جناب عیسیٰ علیہ السلام کے قول کو نقل کرتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے کہ جناب عیسیٰ نے فرمایا کہ خداوند عالم نے مجھے میری ماں کا فرما بردار بنایا اور لم یجعلنی جبارا شقیا، سرکش اور بدبخت نہیں بنایا. چونکہ ابھی جناب شہزاد صاحب نے ماں کے سلسلے میں نظم پڑھی اور وہ حقیقت پہ مبنی ہے کہ ماں کا وجود نعمت ہے، ماں کی محبت میں اخلاص ہے. وہ تو محبتیں ہوتی ہیں لیکن ماں کی محبت کا جواب نہیں ہے. باپ بھی قربانیاں دیتا ہے لیکن ماں کے سلسلے میں جو قربانی اولاد کے سلسلے میں ماں کی ہوتی ہے وہ قربانی بے مثال ہے. عزیزان گرامی، یہی وجہ ہے کہ آیات قرآنی میں و احادیث میں ماں کے عظمتوں کو اجاگر کیا گیا ہے، عظمتوں کو بیان کیا گیا ہے. واقعاً اگر یوں دیکھا جائے تو عورت کے زندگی کے 3 دور ہوتے ہیں، 3 مرحلے ہیں. عورت کبھی بیٹی ہوتی ہے، کبھی بیوی بنتی ہے، کبھی ماں. اور یہ تینوں دور بڑی نازک ہیں. جب بیٹی ہوئی تو وہ بھی دور بہت ہی اہم ہے، بیوی بنی تو یہ نازک تر ہے، اور جب ماں بنی تو ذمہ داریوں والی زندگی ہے. قرآن مجید میں خواتین کو سراہا گیا ہے اور ان کی خوبیوں کو بیان کیا گیا ہے، ان کی مدح کی گئی ہے. دیکھیے قرآن میں تو بہت سی خواتین کا تذکرہ ہے، لیکن کچھ خواتین ہیں جو خصوصیت کی حامل ہیں، جیسے جناب حوا، جناب آدم جیسے نبی کی زوجہ ہیں، اور جناب حابیل جیسے نبی کی ماں ہیں، لیکن بیٹی نہیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جناب آدم کی خلقت سے جو مٹی بچ گئی تھی اس سے جناب حوا کی تخلیق ہوئی. تو بیوی تو ہیں جناب آدم جیسے نبی کی، اور ماں بھی ہیں لیکن بیٹی نہیں ہے. اور آگے بڑھیے، جناب آسیہ کی بڑی خصوصیات، ایک نبی کی جان بچائی ہے. جناب آسیہ بیوی ہیں، بیٹی بھی ہیں، لیکن اولاد نہیں ہے.
اولاد نہیں ہے، بیٹا نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ جناب موسیٰ کے سلسلے میں فرمایا کہ لا تقتلوہ، اس کو قتل نہ کرو، عسیٰ ان ینفعنا، امید ہے کہ یہ ہم کو نفع پہنچائے، او نتخذہ ولدا، یا ہم اس کو بیٹا بنا لیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بیوی ہیں، بیٹی بھی ہے، لیکن کسی لڑکے کی ماں نہیں ہے، تو یہ ایک کمی ہوئی۔ جناب مریم بڑی خصوصیت کے حامل ہیں، عصمت کے درجے پہ فائز ہیں، لیکن ان کے یہاں بھی ایک کمی ہے، وہ بیٹی تو ہیں، جناب عیسیٰ جیسے نبی کی ماں بھی ہیں، لیکن بیوی نہیں ہے۔ آپ غور کر رہے ہیں؟ اب آپ دیکھیں جناب حوا یہ ماں ہیں، بیوی بھی ہیں، بیٹی نہیں ہے۔ جناب آسیہ بیٹی ہیں، زوجہ ہیں، ماں کی کمی ہے۔ اور آئیے جناب مریم بیٹی ہیں، ماں بھی ہیں، بیوی بھی نہیں ہے۔ اب اس کا مطلب یہ کچھ نہ کچھ کمیاں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کائنات کے عورتوں کے لیے نمونے عمل کے لیے، نمونے عمل بننے کے لیے ایسے خاتون کی ضرورت تھی جو بیٹی بھی ہو، بیوی بھی ہو، ماں بھی ہو۔ جن کی ہاں کمیاں ہیں وہ کائنات کے عورتوں کے لیے نمونے عمل نہیں بن سکتی، لہذا ضرورت تھی کہ کائنات میں ایسی بیٹی ہو، ایسی خاتون ہو جو بیٹی بھی ہو اور بیوی بھی ہو اور ماں بھی ہو، اور ایسی مثالی ہو کہ بیٹی بھی ہو تو مثالی، بیوی بھی ہو تو مثالی، ماں بھی ہو تو مثالی۔ ایک بار صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ۔ بیٹی بھی مثالی، بیوی بھی مثالی، ماں بھی مثالی۔ اور اگر آپ توجہ فرمائیں تو عرض کروں کہ قرآن مجید میں ایک ہے لفظ نساء جو جمع ہے، جس کے معنی عورت کے ہیں، لفظ نساء عورت کے ہیں۔ آیے مباہلہ آپ سنتے رہتے ہیں، مجھے مباہلہ نہیں پڑھنا ہے، آیے مباہلہ جس میں نساء کا لفظ استعمال ہے، یہ پیغمبر اسلام کو حکم ہوا کہ اگر یہ عیسائی آپ کی بات نہیں مانتے جناب عیسیٰ کے سلسلے میں تو آپ ان سے کہیے کہ مباہلہ کر لیں۔ جو آیے کریمہ ہے وہ ہے یہ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ أَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ۔ میرے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجئے مباہلہ کر لیں، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں، وہ اپنے بیٹوں کو لائیں، ہم اپنی عورتوں کو لائیں، وہ اپنی عورتوں کو لائیں، ہم اپنے نفسوں کو لائیں، وہ اپنے نفسوں کو لائیں۔ اب اس میں نساء کی لفظ ہے، النساء کے معنی عورت۔ اب یہ ہے بہت مشکل یہ ہے کہ پیغمبر کس کا انتخاب کرے۔ دیکھیں لفظ نساء قرآن میں 3 معنی میں استعمال ہوا ہے۔ لفظ نساء قرآن میں بیٹی کے معنی میں، لفظ نساء قرآن میں بیوی کے معنی میں، لفظ نساء قرآن میں ماں کے معنی میں۔ لہذا آپ پیغمبر ایسی خاتون کا انتظام کرے جو بیٹی بھی ہو، بیوی بھی ہو، ماں بھی ہو۔ لہذا پیغمبر نے ایسی خاتون کا اہتمام کیا کہ جو بیک وقت بیٹی بھی ہے، اور اس اہتمام سے چلے کہ آگے پیغمبر اسلام، ابھی صدیقہ طاہرہ، ان کے پیچھے علی بن ابی طالب۔ اس کا مطلب پیغمبر نے کہا کہ بیٹی ہے، حسنین نے کہا کہ ماں ہے، علی بن ابی طالب نے کہا یہ بیوی ہے، یعنی تینوں لفظوں کا استعمال ہوا۔ تو کائنات کے لیے ضرورت تھی کہ ایسی خاتون ہو جو بیٹی بھی ہو، بیوی بھی ہو، ماں بھی ہو۔ اب دیکھیے بیٹی ہونے کے اعتبار سے ایک الگ موضوع ہے، بیوی ہونے کے اعتبار سے ذمہ داریاں کیا ہیں ایک الگ موضوع ہے، ماں کے اعتبار سے ذمہ داریاں کیا ہیں ایک الگ موضوع ہے۔ بیٹی کے لیے حدیث پیغمبر کیا ہے، بیوی کے سلسلے میں آیات قرآنی و حدیث کیا ہیں، وہ موضوع سے الگ ہے، لیکن میری گفتگو صرف ماں کے سلسلے میں ہے کہ ماں کی عظمت کیا ہے، ماں کا درجہ کیا ہے،
دیکھیے جناب عیسیٰ کیا کہہ رہے ہیں، برم بوالدتی، اللہ نے مجھے ماں کا فرما بردار قرار دی. یہ بہت شرف ہے، فرما بردار ہونا نہیں، بہت واقعاً بہت شرف ہے. ہمارے نوجوان جب تک ماں جیسی نعمت گھروں میں رہتی ہے اس کی قدر نہیں کرتے. اس نعمت کا احساس اس وقت ہوتا ہے جب نعمت ہم سے جدا ہو جاتی ہے. عزیزان گرامی، واقعاً قدرت نے شاہکار بنایا. بچے کی پرورش کے لیے وہ تمام چیزیں جو ضروری تھیں ماں کو عطا کیا. دیکھیے محبت ضروری ہے بچے کی پرورش کے لیے، تو مشیت نے جب ماں کے رحم کی دنیا سے بچے کو اس دنیا میں بھیجا تو ماں کے دل میں دریائے محبت رواں کیا. اگر واقعاً وہ ارحم الراحمین، وہ بھی انتہا رحم کرنے والا، اگر ماں کے دل میں دریائے محبت رواں نہ کرتا تو بچے کی پرورش مشکل ہوتی. اس رزاق نے ماں کے خون جگر کو شیر بنا کر کے بچے کی غذا بنائی. اب بے شعور بچے کہ زبان سمجھنے کا ماں کو شعور بخشا تاکہ ماں بچے کی زبان کو سمجھے. اب عزیزان گرامی آپ دیکھیں قربانیاں ہیں. اب آپ اس سے نہ سمجھے کہ صاحب باپ کا کوئی مرتبہ ہی نہیں ہے. نہیں، باپ کا مرتبہ ہے. ارے باپ کا تو وہ مرتبہ ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے الرجال قوامون علی النساء، یہ مرد عورتوں پہ حاکم ہیں. اب اس سے بڑھ کے اور کیا درجہ، اب یہ مرد عورتوں پہ حاکم ہے. لیکن دیکھیے قربانیوں کے لحاظ سے درجات ہیں، قربانیوں کے لحاظ سے حقوق ہے. باپ کا احترام زیادہ، ماں کے حقوق زیادہ، چونکہ اولاد کے سلسلے میں ماں کی قربانیاں زیادہ ہیں. یہ مذہب اسلام مذہب عدل و انصاف ہے. اتنا مذہب عدل و انصاف کی ذرہ برابر بھی حقوق میں کوئی کمی نہیں ہے. یہ مذہب ایسا مذہب ہے جو غیر مسلمہ ماں کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم دیتا ہے. وہ ماں جو مسلمان نہیں ہے اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم دیتا ہے. چنانچہ دیکھیے زکریا نامی شخص یہ مسلمان ہو گیا، اور جب مسلمان ہو گیا، وہ عیسائی تھا، مسلمان ہو گیا، اور جب مسلمان ہو گیا تو آیا چھٹے امام کے پاس، اور چھٹے امام کے پاس آ کر کہتا ہے کہ مولا میں نے اسلام قبول کر لیا. تو امام نے پوچھا کہ اچھا اسلام تم نے قبول کر لیا تو تم نے اسلام میں کیا خوبی دیکھی، اور ان میں کیا اچھائی دیکھی تم نے اسلام میں؟ کہا کہ مولا قرآن کی ایک آیت جو ہے میرے لیے ہدایت کا ذریعہ ثابت ہوئی. ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، اس سے پہلے تم جانتے نہیں کتاب کیا ہے، ایمان کیا ہے. ولیکن جعلناہ نورا نہدی بہ من نشاء من عبادنا، لیکن یہ کتاب، یہ قرآن ہم نے اس کو نور بنایا، اس کے ذریعے سے ہم بندوں کو ہدایت کرتے ہیں. بولا یہ آیت جو ہے میرے لیے ہدایت کا ذریعہ ثابت ہوئی. اچھا امام نے اس کو دعا دی اللہ تو ثابت قدم رکھ. اس نے جو ایک اہم سوال کیا وہ سوال یہ کہ مولا یہ بتائیے کہ میں تو مسلمان ہو گیا لیکن میری ماں مسلمان نہیں ہے، اپنے مذہب پہ ہے، مذہب اسلام کیا کہتا ہے، ماں کو میں چھوڑ دوں؟ آپ دیکھیں اسلام کے دامن میں کتنی وسعت ہے. وہ تنگ نظر ہیں جو اسلام کے بارے میں اچھے خیالات نہیں رکھتے، انہوں نے وسعت نظر سے اسلام کو مطالعہ نہیں کیا. امام علیہ السلام سے پوچھتا ہے کہ مولا یہ بتائیے کہ میں کیا ماں کو چھوڑ دوں؟ امام نے کہا نہیں. کہا مولا وہ میرے مذہب پہ نہیں ہے. امام نے کہا ہاں مگر ماں کو چھوڑو نہیں. اور امام نے تاکید کی کہ تم زیادہ سے زیادہ ماں کی خدمت کرو، زیادہ سے زیادہ ماں کی خدمت کرو. کس ماں کی؟ اس ماں کی جو مسلمان نہیں ہے. غور کیجئے، اسلام کو پہچانیے، اسلام کیا کہہ رہا ہے. امام فرما رہے ہیں کہ جا کر کے ماں کی زیادہ سے زیادہ خدمت کر. وہ تعجب سے کہتا ہے مولا میری ماں مسلمان نہیں ہے. امام نے کہا ہاں جاؤ مگر جا کے خدمت کرو. یہ جناب علی یہ آگے کوفے، اور کوفے آنے کے بعد اس نے ماں کی خدمت شروع کی.
ماں کی اتنی خدمت کی ایک بار ماں خود ہی پوچھنے لگی کہ میرے لال جب تم میرے مذہب پہ تھے، اب اور کیجئے اسلام کیا ہے، میرے لال جب تم میرے مذہب پہ تھے تو میرے ساتھ تیرا یہ سلوک نہیں تھا، لیکن میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ جب تو نے اسلام قبول کیا تیرے یہاں یہ تبدیلی پیدا ہو گئی، ذہنوں میں انقلاب، جو موڈ ٹوٹا۔ ماں کہتی ہے میرے لال یہ تبدیلی کیسے؟ کہا میرے آقا نے حکم دیا ہے، میرے امام نے حکم دیا ہے۔ کہا بیٹا کیا تم نے امام کو یہ اپنے بتایا تھا کہ میں عیسائی مذہب پہ ہوں؟ کہا ہاں میں نے مولا سے کہا تھا میری ماں عیسائی مذہب پہ ہے۔ تب حضرت نے فرمایا کہ نہیں، جا کے کہو کہ زیادہ سے زیادہ خدمت کرے۔ تو ماں نے ایک فقرہ کہا، وہ فقرہ آپ کے سامنے پیش کروں۔ اے بیٹا اگر اسلام غیر مسلمہ ماں کے ساتھ اس حسن سلوک کا حکم دیتا ہے تو پہلے تم مجھے کلمہ پڑھواؤ۔ اسلامی تعلیمات سے ناواقف دنیا کہتی ہے کہ اسلام زور تلوار سے پھیلا، نہیں، اسلام زور اخلاق سے پھیلا۔ دیکھیے طاقت کے ذریعے سے انسان کے سر کو جھکایا جا سکتا ہے، دل کو نہیں۔ طاقت کے ذریعے سے، تلوار کے ذریعے سے انسان کے جسم میں حکومت کی جا سکتی ہے لیکن دل پہ نہیں۔ اسلام اس کا قائل نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ ذہنوں میں انقلاب لایا جائے، فکروں میں تبدیلی پیدا کی جائے۔ تو اسلام آپ نے دیکھا کہ غیر مسلم ماں کے ساتھ بھی حسن سلوک کو حکم دیتا ہے۔ اب آئیے دیکھیے کہ ماں کی کیا عظمت ہے، بہت ہی حساس موضوع ہے۔ ہمارے گھروں میں ماں باپ کی شکل میں جو عظمت کی منارے ہیں، ہمارے نوجوان ان کی قدر و منزلت کو نہیں سمجھتے۔ معرفت نہیں ہے، اور معرفت پیدا ہوتی ہے علم سے۔ جب تک علم نہیں ہوگا وہ قدر نہیں کریں گے، اور جتنا ہی علم بڑھتا جائے گا اتنی قدرداں ہوں گے۔ ہمیشہ اس نقطے کو یاد رکھیے گا۔ جو آج بے توجہی ہے وہ اس بنیاد پر ہے کہ وہ بیچارے جانتے نہیں، ان کو معرفت ہی نہیں ہے۔ مجلس میں آئے نعرے لگا دیے، وہ سمجھتے ہی نہیں کہ علم ہی سے معرفت حاصل ہوتی ہے، علم ہی سے انسان پہچانتا ہے۔ اللہ کی معرفت ہو، انبیاء کی معرفت ہو، اساتذہ کی معرفت ہو، والدین کی معرفت ہو، اس سب کا تعلق ہے علم سے۔ علم بڑھتا جائے گا، معرفت میں اضافہ ہوتا جائے گا، قدر و منزلت بڑھے گی۔ پیغمبر اسلام سے ایک شخص آگے پوچھتا ہے کہ یا رسول اللہ من ابرو، میں کس کے ساتھ نیکی کروں؟ میں نیکی کرنا چاہتا ہوں، کس کے ساتھ نیکی کروں؟ بہت آسان سوال ہے بظاہر، لیکن بہت مشکل ہے۔ صاحب میں کس کے ساتھ نیکی کروں؟ نیکی کرتا من ابرو، میں کس کے ساتھ نیکی کروں؟ بڑی دنیا وسیع ہے، یتیم کے ساتھ نیکی، مسکین کے ساتھ نیکی، پڑوسی کے ساتھ نیکی، ٹھیک، مسافر کے ساتھ نیکی، بہت وسیع ہے۔ پیغمبر اسلام سے پوچھتا میں کس کے ساتھ نیکی کروں؟ پیغمبر اسلام نے برجستہ بغیر کسی تذبذب کے فوراً پڑھ رہا ہے کہ ماں امک، اپنے ماں کے ساتھ نیکی کر۔ آپ دیکھیں پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ میرے ساتھ چلا کار رسالت میں شریک ہو جا۔ حضور نے فرمایا یتیم اس کے ساتھ نیکی کر، پڑوسی کے ساتھ نیکی کر، فقراء کے ساتھ نیکی کر، علماء کے ساتھ نیکی کر۔ حضور نے فرمایا کہ ماں کے ساتھ نیکی کر۔ اچھا سچ بتائیے کہ جب اس نے سوال کیا تو جواب مکمل ہو گیا، کوئی تشنگی نہیں۔ آپ نے کہا فلاں مسئلہ بتائیے، بتا دیا، وہ چلا گیا، لیکن مطمئن ہو گیا۔ پیغمبر صاحب نے کہا ماں کے ساتھ نیکی کر، سوال کرنے والے کو کوئی تشنگی نہیں ہے، بالکل بات بالکل واضح ہے، اس کے چلا جانا چاہیے تھا، لیکن کہتا ہے کہ جی میں ماں کے ساتھ نیکی کر چکا، پھر دوبارہ کس کے ساتھ نیکی کروں؟ حضور نے پھر فرمایا کہ ماں کے ساتھ نیکی کر۔ ارے پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ یا رسول اللہ پھر میں کس کے ساتھ نیکی کروں؟ تو کہا ماں کے ساتھ نیکی کر۔ کئی بار ہوا؟ 3 بار۔ چوتھی بار اس نے پوچھا میں کس کے ساتھ نیکی کروں؟ کہا ماں ابا، ماں ابھی اپنے باپ کے ساتھ نیکی کر۔
تو ماں کے ساتھ نیکی کے بارے میں کئی بار کہا؟ 3 بار. اور چوتھی منزل میں کہا کہ باپ کے ساتھ نہیں کیا. اب اس کے بعد چلا گیا. اس نے نہیں کہا کہ صاحب میرے تو حلق سے یہ بات نہیں اترتی. 1400 برس بعد جب ہم یہ پڑھتے کہتے ہیں صاحب یہ تو سمجھے بات نہیں آتی, یہ تو بڑھا دیا گیا ہے ماں کو. ارے بھائی ہم کو کیا حق ہے کسی کو بڑھانے گھٹانے کا جی. لیکن دیکھیں 1400 برس پہلے اس نے کچھ نہیں کہا. جب کہا کہ باپ کے ساتھ نہیں کچھ چلا گیا وہ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صاحب 1 بار 2 بار 3 بار, نہ 3 سے کم کہا نہ 3 سے زیادہ کہا, 3 بار کہا. چوتھی بار کہا کہ باپ کے ساتھ نہیں کر. ذرا فکر کیجئے آپ. ہم نے یہ روایت پڑھ دی, آپ کا ذہن پریشان ہو گیا, واقعی پریشان ہو گیا. ارے صاحب یہ تو بڑھا دیا بہت, اب تو گھر میں کوئی قدر و منزلت ہماری نہیں رہ جائے گی. ہمارے فرزند ہمارے لڑکے صاحب ادھر ہی متوجہ ہوں گے. نہیں نہیں, باپ کی الگ منزلت ہے, قدر و منزلت ہے, بات قربانیوں کی ہے. آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوا, غور سنیے گا, سوال پیدا ہوا ارے صاحب یہ حدیث یہ روایت صحیح نہیں ہے, اس میں مبالغہ ہے, اس میں زیادتی ہے. ماں کے رتبے کو بہت بلند کر دیا گیا ہے, یہ بات ہم نہیں مانتے, یہ روایت صحیح نہیں ہے. جھٹکے میں کہہ دیا روایت صحیح نہیں ہے. اچھا صاحب تو یہ بتائیے کہ روایت کے جانچنے کا اصول کیا ہے؟ صحیح غلط کا پیمانہ کیا ہے؟ بھائی یہ ملاوٹ کا دور ہے, ہر چیز میں ملاوٹ, ہر چیز کی ملاوٹ. تو جب ہر چیز میں ملاوٹ آ گئی ہے تو اس کا کسوٹی بھی ہے, پرکھا جائے کیسے, اصلی ہے نقلی ہے. تو ویسے ہی حدیثوں کی پرکھنے کا اصول ہے, اصول ہے, طریقہ ہے, اصلی ہے کہ نقلی ہے. آنکھ بند کر یہ نہیں کہ صاحب یہ اصلی نہیں ہے, یہ تو حدیث گڑی ہوئی ہے. نہیں, اصول ہے, اس کو اصول کو پہلے سمجھیے. صاحب تو اصول کیا ہے؟ دیکھیں اصول یہ ہے کہ جب ہم کو یہ دیکھنا ہو کہ روایت صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے, یہ حدیث گڑی ہوئی ہے صحیح ہے, تو اس حدیث کو قرآن کے آیت کے سامنے رکھے. اگر قرآن کی آیت سے تائید ہو رہی ہو تو حدیث صحیح, قرآن کی آیت اگر مخالفت کر رہی ہو تو حدیث غلط ہے, چاہے ہماری ہی کتاب میں کیوں نہ ہو. اور کر رہے ہیں آپ. اگر قرآن کی آیت دیکھیے, اسی قرآن کی آیت کی بنیاد پر صدیقہ طاہرہ نے حدیث کے مقابلے میں قرآن کی آیت پیش کی تھی. آپ کو یاد ہے جب دربار خلافت میں صدیقہ طاہرہ اپنے حق کے لیے گئیں, اور کبھی ایسا ہے کہ میرے بابا نے فتح میں یہ ہبہ کیا ہے مجھے دے دو, کہا صاحب نہیں, ہبہ نامہ پھاڑ دیا گیا, رد کر دیا گیا. تو بھی نے کہا صاحب میراث دے دو. بھئی میراث دے دو, قرآن میں آیت ہے, میراث دے دو. تو ایک آواز بلند ہوئی کہ کیسی میراث؟ آپ کے بابا نے فرمایا حدیث, نحنو معاشر الانبیاء, ہم انبیاء کا گروہ نہ وارث بنتا ہے نہ وارث بناتا ہے, وما ترکنہ صدقہ, اور ہم جو چھوڑ دیں وہ صدقہ ہے. یہ حدیث پیش کی گئی کہ آپ کے بابا نے فرمایا ہے. یہ کون حدیث پیش کر رہا ہے؟ یہ وہ حدیث پیش کر رہا ہے جو کہتا ہے کتاب کافی ہے. یہ کتاب کافی کہنے والے روایت کا سہارا لے رہے ہیں. اچھا اب صدیقہ طاہرہ نے حدیث کے جواب میں, اچھا اب یہ حدیث کس کے سامنے حضور نے پیش کی؟ کہنے والے نے کہہ دیا کہ آپ کے بابا نے فرمایا کہ ہم انبیاء کے گروہ نہ وارث بنتا ہے نہ وارث بناتا ہے, وما ترکنہ صدقہ, ہم جو چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے. ٹھیک. بی بی نے کیا کہا اس کے جواب میں؟ بی بی نے یہ نہیں کہا تم جھوٹ بول رہے ہو, اس حدیث کو صحیح مانے غلط مانے. اس نے کہا جی صاحب یہ حدیث ہے, اور صاحب آپ کی کتابوں میں بھی ہے یہ حدیث صحیح ہے. دیکھیے قرآن مجید میں 2 نبیوں کا تذکرہ ہے, اور بھی ہے, لیکن واضح طور پر جناب سلیمان بھی نبی
اور جناب داؤد بھی نبی، اور جناب سلیمان جناب داؤد کے وارث ہوئے۔ جب ادھر سے یہ آواز بلند ہوئی کہ آپ کے بابا نے فرمایا ہم گروہ انبیاء نہ وارث بنتا ہے نہ وارث بناتا ہے، اور ہم جو چھوڑ کے جاتے وہ صدقہ ہے، تو بیوی نے یہ نہیں کہا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ صدیقہ طاہرہ نے، رسول کی بیٹی نے اسی جگہ قرآن کی ایک آیت پڑھی، اور وہ یہ آیت پڑھی وَوَرِثَ سلیمان و داؤد، سلیمان نبی ہو کر کے داؤد نبی کے وارث ہوئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا اس آیت نے بتایا کہ انبیاء وارث ہوتے ہیں، اس آیت نے بتایا وہ حدیث غلط ہے۔ تو اس کا معیار یہ ہوا کہ قرآن کی اگر آیت تائید کرے تو حدیث صحیح ہے، قرآن کی آیت اگر تائید نہ کرے تو حدیث غلط ہے، چاہے ہماری کتاب میں کیوں نہ ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پرکھنے کے لیے ضروری ہے کہ قرآن کی آیت اس کی تائید کرے۔ اچھا آپ دیکھیے کیسے کہہ دیا کہ آپ کے بابا نے کہا کہ ہم گروہ انبیاء نہ وارث بنتا نہ وارث بناتا۔ اب آپ اور کیجئے، اگر اتنا ہی مسئلہ اہم تھا تو مولائے کائنات سے پیغمبر اسلام نے کیوں نہیں کہا کہ اے علی وہ ٹھیک ہے، دیکھو پورے دنیا میں بیٹیوں کا تو حق ہے لیکن میری بیٹی کا حق نہیں ہے؟ یا خود صدیقہ طاہرہ سے رسول اسلام کہتے کہ بیٹی دیکھو سب کا بیٹیوں کا حق ہے لیکن تمہارا حق نہیں ہے، یہ کہہ دیتے، لیکن پیغمبر اسلام نے کس سے نہیں کہا؟ اور اس پر یہ کہ آپ کے بابا نے کہا ہم گروہ انبیاء نہ وارث بنتے نہ وارث بناتے ہیں، وما ترکناہ صدقہ، اور ہم جو چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے۔ اچھا تو پیغمبر اسلام نے کیا چھوڑا؟ حضور نے کیا چھوڑا؟ دیکھیے حضور نے چھوڑا کیا، انی تارک فیکم الثقلین، میں تم میں دو گراں قدریں چھوڑے جا رہا ہوں، تم میں دو وزنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ اب گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کس میں چھوڑا جا رہا ہوں؟ چھوڑا ہوں تم میں۔ اب یہی بدلا فرق کیجئے، میں تم میں چھوڑا جا رہا ہوں تو دو چیزیں ہوئیں، ایک تم میں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کن کو چھوڑے جا رہا ہوں؟ میں تم میں چھوڑے جا رہا ہوں تو جن کو چھوڑ رہے ہیں وہ اور ہیں، جن میں چھوڑ رہے ہیں وہ اور ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جن کو چھوڑ رہے ہیں وہ تم میں سے نہیں ہیں، تم میں سے نہیں ہے، وہ الگ ہے۔ جب تم میں سے نہیں ہے، الگ ہے تم سے، تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے احکامات الگ ہیں، ان کے احکامات الگ ہیں۔ تمہارے لیے حکم یہ ہے کہ ان کے تمسک اختیار کرو، تب ان کی اطاعت اختیار کرو، ان کی اطاعت کرو، ان کے حکم کو مانو۔ تو میں نے جو بات نکل آئی وہاں تک کہ میں نے جو آپ کے سامنے روایت پڑھی ہے، وہ روایت یہ پڑھی کہ حضور کے پاس آنے والا شخص کہتا ہے کہ اے خدا کا رسول، میں نیکی کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے ساتھ نیکی کروں؟ حضور نے فرمایا ماں کے ساتھ نیکی کر، دوبارہ ماں کے ساتھ نیکی کر، سے بارہ ماں کے ساتھ نیکی کر، چوتھی بار کہا باپ کے ساتھ نیکی کر۔ سوال یہ ہے کہ یہ روایت صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے؟ معیار کیا بتایا میں نے؟ معیار یہ ہے کہ قرآن کی آیت سے اگر تائید ہو رہی ہو تو وہ روایت و حدیث صحیح ہے، ورنہ وہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ یہ کہہ کے نکل جانا صاحب میرے خرچ سے بات نہیں اتر رہی ہے، صاحب میری یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، نہیں۔ اب آئیے میں اس کے دلیل کے لیے قرآن کی ایک آیت پڑھتا ہوں، ایک بار ذرا صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ۔ اب یہ بہت ہی اہم ہے مسئلہ کہ حضور نے جو فرمایا کہ 3 بار، یہ بہت اہم ہے، 3 بار۔ ایک بار بھی اگر کہہ دیتے تو بات بالکل واضح تھی، عظمت ظاہر تھی، لیکن خدا کی قسم 3 بار کہا۔ اب میں آیت پڑھتا ہوں، ارشاد ہو رہا ہے، غور کیجئے گا، ارشاد ہو رہا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا۔ دیکھیے، اور ہم نے بطور وصیت انسان کو حکم دیا کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے اور اچھا برتاؤ کرے، یہاں تک دونوں شریک ہیں، ماں باپ دونوں شریک ہے، بیٹا ہو یا بیٹی اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے، یہاں تک دونوں شریک ہیں۔ لیکن اب قدرت نے ماں کے قربانیوں کو بیان کیا، ماں کے جہاد کو بیان کیا۔ پہلا جہاد دیکھیے، ماں کے جہاد کو، حملت ہو امہ کرہا،
اس کی ماں نے رنج کے ساتھ شکم میں رکھا، وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، اور رنج کے ساتھ اسے جنا، حَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا، حمل شکم میں رکھنے کی کم سے کم مدت 6 مہینہ اور 2 سال دودھ پلانے کی مدت۔ الوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، مائیں کامل بچوں کو 2 سال دودھ پلائے۔ تو یہ جو آیت پڑھی میں نے، اس میں دیکھیں 3 دور، ماں کے 3 جہاد۔ ایک جہاد وہ جب ماں 9 مہینہ پیٹ میں رکھتی ہے، دوسرا جہاد جب ماں موت و حیات کے کشمکش لمحات میں جنتی ہے، اور تیسرا جہاد جو 2 سال تک دودھ پلاتی ہے۔ اب روایت کو سامنے رکھیے، جب پوچھنے والے نے پوچھا اے خدا کے رسول میں نیکی کرنا چاہتا ہوں، کس کے ساتھ نیکی کروں؟ تو نگاہ پیغمبر نے ماں کے اس جہاد کو سامنے رکھا جب وہ 9 مہینہ پیٹ میں رکھتی ہے۔ اور کر رہے ہیں آپ، نگاہ پیغمبر، وہ ہماری نگاہ نہیں ہے، ہم پیغمبر کو دیکھتے ہیں، دیکھنے والے کہتے ہیں تو ہمارے جیسے ہیں، لیکن واقعی نگاہ پیغمبر دیکھیے کہ وہ پیغمبر جس کا کام جنگوں میں جہاد، جو جہاد چاہے جہاد بالسیف ہو، چاہے جہاد باللسان ہو، چاہے جہاد بالنفس ہو، طریقہ بتایا ہو، پیغام دیا ہو، وہ پیغمبر 9 مہینے تک ماں کے پورے جہاد کو نگاہ میں رکھ کے کہتا ہے کہ ماں کے ساتھ نیکی کر۔ جب اس سے پوچھا ہے خدا کے رسول میں پھر کس کے ساتھ نیکی کروں، تو نگاہ پیغمبر نے ماں کے اس جہاد کو نگاہ میں رکھا جو موت و حیات کے کشمکش لمحات میں جنتی ہے، تب پیغمبر نے کہا ماں کے ساتھ نیکی کر۔ تیسری بار اس نے پوچھا میں کس کے ساتھ نیکی کروں، تو نگاہ پیغمبر نے ماں کے اس جہاد کو نگاہ میں رکھا جب وہ 2 سال دودھ پلاتی ہے، تب پیغمبر نے کہا کہ ماں کے ساتھ نیکی کر۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کی آیت سے اس حدیث کی پوری تائید ہو رہی ہے۔ دیکھیے ماں کے 3 جہاد قرآن نے بیان کیا، اور پیغمبر اسلام کے حدیث میں 3 بار نیکی کرنے کا حکم ہے۔ کیا کسی مسلمان کو یہ شک ہو سکتا ہے؟ کیا شبہ ہو سکتا ہے؟ نہیں، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے، اور یہ تینوں جہاد بڑے اہم ہیں۔ اور اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ باپ کے ساتھ نیکی کر۔ اب آئیے دوسری منزل، اس جہاد کے علاوہ ایک اہم منزل ہے تربیت کی، ایسا نہیں ہے، ایک اہم منزل ہے تربیت کی، بڑی ذمہ داریاں ہیں۔ اگر یہ کہا جاتا ہے الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، تو ایسے نہیں ہے، قربانیاں ہیں، بڑی قربانیاں ہیں۔ ایک جہاد تو ہے یہ، اور دوسرا یہ کہ تربیت بھی آسان نہیں ہے۔ دیکھیے ماں ہی ذہن بناتی ہے، ماں ہی ذہن تعمیر کرتی ہے۔ بچپنے میں مائیں جو سکھا دیتی ہیں وہ آخری عمر تک رہتی ہے، غور کیجیے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ التعلیم فی الصغر کالنقش علی الحجر، بچپنے میں تعلیم دینا سکھانا ایسے ہی ہے جیسے پتھر پہ نقش ابھارنا۔ جیسے پتھر کا نقش مٹتا نہیں ہے، ویسے ہی بچپنے میں جو تعلیم دی جاتی ہے اس کے بھی اثرات مٹتے نہیں ہیں، دیر پا ہوتے ہیں، وہ مٹتے نہیں ہیں۔ اس لیے کہ اس وقت بچے کا دل و دماغ ایک سادہ ورق کے مانند ہوتا ہے، اس پر جو لکھ دیا جاتا ہے وہ پتھر کی لکیر کی طرح ہوتا ہے۔ اکثر آپ نے سنا ہوگا والدہ مرحومہ کہا کرتی تھیں، والدہ مرحومہ کہا کرتی تھیں، ماں یہ کہا کرتی تھیں، یہ وہی نقش ہے جو آخر وقت تک ماں کو یاد دلاتا رہتا ہے۔ ماں والدہ مرحومہ یہ کہا کرتی تھیں، والدہ مرحومہ یہ کیا کرتی تھیں، تو اب وہ نقش رہتا ہے اور سب کے ذہنوں میں یہ بات ہوگی، ہاں والدہ یہ کہا کرتی تھی، والدہ کیوں؟ اس لیے کہ یہی التعلیم فی الصغر کالنقش علی الحجر، بچپنے میں تعلیم دینا پتھروں پہ نقش ابھارنا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ مائیں بچپنے میں بھی توجہ کریں اور ذہن سازی کریں اور ذہن بنائیں۔ عزیزان گرامی، اس وقت تک ہم جناب عباس کی عظمت کو سمجھ نہیں سکتے جب تک
ام البنین کے اس انداز تربیت پر ہماری توجہ نہ ہوگی۔ عزیزان گرامی، علمدار بنانے میں ام البنین کا کردار ہے۔ ہم نے سرسری طور پر پڑھ دیا کہ علمدار بن گئے، ہم نے اس اجزاویے سے تربیت کے اصول کو نگاہ میں نہیں رکھا کہ ماں نے کس انداز سے تربیت کی۔ ماں نے تربیت ہی ایسی کی کہ میرا بیٹا کربلا میں علمدار بنے۔ عزیزان گرامی، یہاں تک میں لے آیا ہوں اصول تربیت۔ تربیت کہاں تک پہنچاتی ہے؟ اب آپ دیکھیے تربیت کا اثر 40 سال کے بعد، 45 سال کے بعد، 50 سال کے بعد ظاہر ہوتا ہے۔ کب تربیت کی؟ 34 سال کی عمر میں اثر ظاہر ہوا۔ تربیت کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اب ایک واقعہ پیش کر دوں تاکہ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اصول تربیت کیا ہے، اور اگر تربیت کا خیال رکھا جاتا ہے تو بچہ کہاں تک پڑھتا ہے؟ ماں کے اختیار میں ہے۔ مائیں بچوں کو چاہیں تو ڈاکٹر بنا دے، انجینئر بنا دے، چونکہ ذہن سازی ماں کا کام ہے۔ اور دیکھیے عزیزان گرامی، ماں شروع سے ہی بچوں کو تعلیم کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ جناب عیسیٰ پیدا ہوئے، چند گھنٹے کے بعد قوم کے سامنے کہتے ہیں انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیّا۔ ارے میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اس نے مجھے کتاب دی ہے، وجعلنی نبیّا، اور نہیں بنایا ہے۔ جب کچھ بڑے ہوئے تو ماں نے کہا کہ بچوں کے ساتھ رہنے سے بہتر ہے کہ آپ مدرسے چلیں اور کیجئے۔ اس کا مطلب یہ ہو کہ ماں ذہن بناتی ہے۔ جناب عیسیٰ کہتے ہیں مادر گرامی میں تو پڑھا لکھا ہوں، مجھے مدرسے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا پھر بھی میں چاہتی ہوں کہ مدرسے کی فضا میں سانس لیں۔ اور کر رہے ہیں، یہ ہمارے لیے تعلیم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہو کہ ماں شروع ہی سے ہی متوجہ کرتی ہیں اور ذہن بناتی ہیں۔ ایسا وہ جناب عیسیٰ گئے، وہاں مدرسے گئے ماں کے کہنے پہ، اور ان کے کمالات کھل کے سامنے آئے۔ تو میں نے کہا کہ مائیں متوجہ کرتی ہیں۔ اب آپ دیکھیے، بس یہی بات کہہ کے بات تمام کروں گا میں، کہہ کے کہ تربیت کا اثر۔ پھر وہ پڑھتا ہوں مقولہ کہ التعلیم فی الصغر، کم سنی و بچپنے میں تعلیم دینا کالنقش علی الحجر، پتھر پہ نقش ابھارنا ہے۔ تاریخ میں ایک اہم ترین واقعہ ہے، سنا ہوگا آپ نے، دو عالم دین جو شیعت کے لیے سرمایہ افتخار ہیں۔ اس میں ایک عالم دین کا نام سید رضی اور دوسرے کا نام ہے سید مرتضیٰ علیہ رحمہ۔ یہ اپنے وقت کے جید عالم، اب بڑی کتابیں لکھی، مذہب کے لیے بہت کام کیا۔ یہ دونوں عالم زبردست، یہ کم سن تھے۔ ان کی ماں کا نام تھا بی بی کے نام پہ فاطمہ۔ یہ اپنے دونوں بچوں کو لے کر کے اس وقت کے جید عالم تھے، نام سنا ہے آپ نے، شیخ مفید علیہ رحمہ۔ یہ صرف نام کے مفید نہیں تھے جی، یہ مفید ہیں ہر اعتبار سے، شیعت کے لیے مفید، قوم کے لیے مفید، مذہب کے لیے مفید جی۔ ان کے پاس لے گئی، اپنے وقت زبردست عالم دین تھے، زبردست عالم، بڑی کتابیں لکھی ہیں، لے گئے اور جا کے ان سے کہتی ہیں کہ ان بچوں کو آپ پڑھائیے، ان بچوں کو تعلیم دیجیے۔ یہ بات خواتین بھی سن رہی ہیں، وہ بھی سنیں اور آپ بھی اس کو سنیے۔ ایک دن استاد نے، یہاں سے جو فقرہ ہے بہت حساس فقرہ ہے جو تربیت سے متعلق ہے، تو ماں تو لے گئی وہاں پہ کہ اس کو پڑھائیے۔ ایک دن استاد نے ایک خطیر رقم بچوں کے ہاتھ پر رکھی، کہا اس رقم کو لے جاؤ اور اپنی ماں سے کہنا کہ اپنے ضروریات میں خرچ کریں۔
چونکہ وہ یہ تھے کہ وہ بچے یتیم تھے، ماں بیوہ تھیں، تو آقا نے کہا بھی رقم کو لے جاؤ، لے جا کر کے ماں کو دیں، اپنی ضروریات میں خرچ کریں۔ یہ بچے خوشی خوشی وہ رقم لے کر کے ماں کے پاس آئے کہ میرے استاد نے سلام کہا اور یہ رقم دی ہے کہ اپنے ضروریات میں خرچ کرے۔ ماں نے ہاتھ نہیں لگایا، کہا میرے بچوں دل کے ٹکڑوں یہ رقم لے جاؤ، استاد کو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ مجھے ضرورت نہیں ہے۔ جیسے ہمارے اخراجات پورے ہو جاتے ہیں جیسے ویسے پورے ہو جائیں گے، اگر ہم یہ پیسے لے لیں گے تو ہمارے ضروریات اور آگے بڑھیں گی اور قناعت جاتی رہے گی، لہذا ان پیسوں کو جا کے واپس کرو۔ جب ماں نے انکار کیا تو اس کا نفسیاتی اثر بچوں پر ہوا، نفسیاتی اثر بچوں پر ہوا۔ جب نفسیاتی اثر بچوں پر ہوا تو اب یہ بچے لے کر کے وہ رقم پہنچے استاد کے پاس کہ میری ماں نے واپس کر دیا ہے، تو اس کا اثر استاد پر بھی ہوا۔ اب یہ بات کا نقش علی الحجر بچوں کے دل و دماغ پر ایسے ہی یہ بات چھپ گئی، جسے کہتے ہیں راسخ ہو گئی دل پہ، جیسے پتھر پہ لکیر۔ ماں نے واپس کر دیا، اور حالانکہ غربت زندگی بسر ہو رہی تھی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں جس کے پاس دولت ہے وہی ثروت مند ہے، وہی دولت مند ہے، اس کے بعد مال و زر ہے، لیکن یاد رکھیے گا وہ بھی کسی دولت مند سے کم نہیں ہے جس کے پاس قناعت کی دولت ہے۔ سب سے عظیم ترین دولت قناعت کی دولت ہے۔ کہا جناب شیخ جناب سید رضی اور سید مرتضیٰ کی والدہ نے رقم واپس کر کے بتایا کہ ہمارے پاس بھلے ہی پیسہ نہیں ہے لیکن قناعت کی دولت ہے۔ ایسا آپ دیکھیے، اب یہ دیکھیے یہ دونوں بچے پڑھ لیے، میں بتانا چاہتا ہوں اثر 35-40 سال کے بعد جناب سید رضی علیہ رحمہ آسمان علم پر علم کا آفتاب بن کے چمکے، حکومت میں رسائی ہوئی، حکومت میں پہنچ ہوئی، بہت دخل حکومت میں، ان کے یہاں ایک بچے کی ولادت ہوئی۔ جب حاکم کو معلوم ہوا کہ سید رضی کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی ہے تو سرکاری خادم کے ساتھ ایک طبق میں درہم و دینار اور جواہرات رکھ کر کے سید رضی کے پاس بھیجا۔ وہ سرکاری خادم وہ طبق لے کر کے آیا، سید رضی علیہ الرحمہ نے پوچھا ارے بھائی یہ کیا ہے؟ کہا حاکم وقت میں بھیجا ہے یہ تحفہ، اس کو معلوم یہ ہوا ہے کہ آپ کے یہاں بچے کی ولادت ہوئی ہے۔ تو سید رضی نے دیکھتے ہی کہا لے کے حاکم کو واپس کر دو، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ماں نے 35 برس پہلے جو رقم واپس کی تھی اس کا اثر آج دیکھنے میں آیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ماں اگر شروع میں تربیت کرتی ہے تو اس کے اثرات 30-35-40 سال کے بعد بھی ظاہر ہوتے ہیں۔ ایک بار صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ۔ ابھی تربیت کی ذمہ داری دیکھیے، التعلیم فی الصغر کا نقش علی الحجر، بچے میں تعلیم دینا ایسی ہے جیسے پتھر پہ نقش ابھارنا ہے۔ اب آپ اس کو دیکھیے آپ کہ واقعاً اگر مائیں تربیت کریں تو واقعاً بچے کو کس منزل پہ پہنچا سکتی ہیں، کس رتبے پر کس درجے پہ پہنچا سکتی ہیں۔ اس میں کمال ہے جناب ام البنین کی تربیت کا کہ جناب ام البنین نے کس انداز سے تربیت کی ہے، واقعاً کمال ہے تربیت کا، کیسی تربیت۔ اور دیکھیے واقعاً غور کیجئے کہ مولا کائنات نے جناب عقیل سے فرمایا تھا کہ میں شجاع خاندان میں عقد کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے شجاع کسے کہتے ہیں، یہ بڑی اہم منزل ہے۔ دیکھیے شجاع کے لفظ استعمال کیا ہے کہ شجاع خاندان میں جناب عقیل نے فرمایا کہ لیسا فی العرب اشجع من آبائها،
عرب میں ام البنین کے آباء و اجداد کے علاوہ کوئی شجاع خاندان نہیں ہے. اشجع من آبائہا، ان کے مطلب یہ شجاع ہیں. اچھا شجاعت کسے کہتے ہیں؟ الشجاع من غلب ہوا. شجاع اسے کہتے ہیں جو جذبات پر قابو پا لے. شجاع اسے نہیں کہتے جو جائے مقتل میں جائے، میدان میں جائے، 2-4-10-20 کو گرا کے آ جائے. نا، شجاع اسے کہتے ہیں جو جذبات پر قابو پا لے. اچھا کبھی کبھی ہم لوگ بھی جب وجد میں آ جاتے ہیں تو کہتے ہیں کیا صاحب، اگر امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم جناب عباس کو اجازت دے دیجیے تو فوج کوفہ و شام کا خاتمہ ہو جاتا. جی اچھا اب حدیث سنیے. پیغمبر اسلام ایک جنگ سے لوٹ رہے ہیں تو کہتے ہیں رجعنا من جہاد الاصغر، ہم چھوٹا جہاد کر کے آ رہے ہیں. میدان جنگ سے لوٹ رہے ہیں، کہتے ہیں چھوٹا جہاد کر کے آ رہے ہیں. یہ لیجئے، تو نگاہ پیغمبر میں جنگ کرنا چھوٹا جہاد. ابھی رجعنا من جہاد الاصغر، ہم چھوٹا جہاد کر کے لوٹ رہے ہیں. اور کہاں سے لوٹ رہے ہیں؟ میدان جنگ سے. تو اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ میدان جنگ میں جاتے 10, 20, 25, 50 ہزار کو قتل بھی کر دیتے تو نگاہ پیغمبر میں چھوٹا جہاد. امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب عباس کو اجازت نہیں دی. کیوں نہیں دی؟ کہا بھیا عباس، مقتل میں جا کے دشمنوں کو قتل کر دینا یہ چھوٹا جہاد ہے، یہ شان علمداری کے خلاف ہے. لہذا امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب عباس کو وہ کام دیا جو بہت ہی اہم کام. وہ کام ہے جذبات پہ قابو پانا. الشجاع من غلب ہوا، شجاع اسے کہتے ہیں جو جذبات پہ قابو پا لے، وہ ہے شجاع. اب آپ دیکھیے جناب ام البنین آتے ہی جب مولا کے گھر میں آئی ہیں تو دلیل شجاعت پیش کی. وہ دلیل شجاعت کیا ہے؟ وہ دلیل شجاعت یہ ہے کہ بی بی زہرا سے برابری کا خیال بھی ذہن میں نہیں آیا. اور وہ ہمیشہ کہا کرتی تھیں کہ میں 2 چیزوں پہ فخر کرتی ہوں، دنیا کی عورتوں پہ 2 چیزوں میں فخر کرتی ہوں. ایک یہ کہ میں بی بی زہرا کی کنیز ہوں، دوسرے یہ کہ شاہ اولیاء کی زوجہ اور بیوی ہوں. اب آپ بتائیے، کہتے ہیں کہ میں بی بی زہرا کی کنیز ہوں. سچ بتائیے، انصاف سے بتائیے کہ جو ماں اپنے کو بی بی زہرا کی کنیز بتائے اور بی بی زہرا سے برابری کا تصور تک، خیال تک ذہنوں میں نہ آنے دے، اس کی آغوش میں پلنے والا بچہ کیسا ہوگا؟ یہی وجہ ہے کہ جناب عباس نے ہمیشہ غلام کہا اپنے کو، امام کو آقا کہا. اب آپ بتائیے، یہ جناب ام البنین کی تربیت تھی. آپ کربلا کی ماؤں کو دیکھیے. صدیقہ طاہرہ کی عظمت بہت بلند ہے، بہت بلند ہے. ہم نہیں بیان کر سکتے کیا عظمت ہے. صدیقہ طاہرہ، امام حسن، امام حسین علیہ السلام، ان کو تربیت کی ضرورت نہیں تھی، یہ تو امام تھے. لیکن پھر بھی صدیقہ طاہرہ نے چونکہ ہمارے امت کی عورتوں کو درس دینا تھا، اس لیے تربیت کے اصول اپنائے اور پیش کیے. لیکن حقیقت یہ ہے یہ امام ہیں، تربیت ضرورت نہیں تھی. لیکن اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو کربلا کے میدان میں واقعاً ماؤں نے کیسی تربیت کی ہے، واقعاً کیسی تربیت کی ہے، ذہن سازی کی ہے، ذہن بنایا ہے. اور واقعاً ماں کا بہت بڑا کردار ہے، ماں کا بہت بڑا کردار ہے. چنانچہ ایک حدیث پڑھ کے میں بات تمام کروں. حضرت نے فرمایا کہ دیکھو، من وجد برد حبنا فی قلبہ فلیکثر الدعاء لامہ، جو ہمارے محبت کی ٹھنڈک اپنے دلوں میں محسوس کرے وہ اپنی ماں کے لیے دعا دے، زیادہ سے زیادہ اپنی ماں کو دعا کرے. کیا عظمت ہے! اس کا مطلب یہ ہوا کہ ماؤں کی تربیت، ماؤں کی پرورش یہ محب اہل بیت بناتی ہے.
من وجد برد حبنا، جو ہمارے محبت کی ٹھنڈک اپنے دل میں محسوس کرے، فلیکثر الدعاء لأمہ، اسے چاہیے کہ اپنے ماں کے لیے دعا کرے، ماں کو زیادہ سے دعاؤں میں یاد رکھے۔ تو ارباب اعزاز دیکھیے تربیت ماں کی طرح محب اہل بیت بناتی ہے۔ واقعاً کربلا کی ماں کو دیکھیے کہ واقعاً کیسے ذہن سازی کی، کیسے ذہن بنایا۔ ایک ماں کا تذکرہ کروں، واقعاً ایک ماں جس کا بیٹا وہب ہے، وہب امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اسلام کو قبول کیا، عیسائی مذہب پہ تھے، لیکن اللہ اکبر کیا تربیت تھی، کیا شیر کی تاثیر تھی، کیا شیر کا اثر تھا کہ جب ماں، بیٹا اور اس کی بیوی سرزمین کربلا سے گزر ہوا ہے، اور ماں نے یہ نقشہ دیکھا جنگ کا، تو اپنے بیٹے سے کہا میرے لال ذرا پتہ لگو یہ کیسی جنگ ہے، یہ حالات کیسے ہیں، یہ جنگ کا سامان کیسے ہے؟ تو بیٹا گیا تحقیق کر کے کہا مادر گرامی یہ جنگ کا سامان ہے، لیکن مادر گرامی ایک طرف بہت مختصر سے لوگ ہیں، ایک طرف بہت سارے لوگ ہیں۔ کہا بیٹا پتہ لگو یہ کون لوگ ہیں؟ معلوم کر کے آیا، کہا مادر گرامی یہ وہ حسین ہے۔ کون حسین؟ کہا کہ یہ وہ حسین ہے کہ ہمارے عیسائی علماء اس کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مباہلے میں اس کے نانا اپنی آغوش میں لے کے آئے تھے۔ کہا یہ وہی حسین ہے۔ وہ ماں تڑپ گئی، کہا بیٹا وہ حسین ہے جس کے نانا مباہلے میں اپنی آغوش میں لے کے آئے تھے؟ یہی فلسفہ ہے کہ رسول اللہ کیوں مباہلے میں امام حسین کو آغوش میں لے کے گئے تھے، یہی وجہ تھی آغوش میں لینے کی، تاکہ وہ آغوش میں لے آنا حر کے وہب پہ اسلام لانے کا ذریعہ بنے۔ کہا بیٹا یہ وہی حسین ہے؟ کہا کہا بیٹا اب تم چلو مجھے آقا کے پاس لے کر کے۔ وہب ماں اور اس کو بہو آگے امام کے پاس، اور امام علی مقام کے ذریعے اسلام قبول کر لیا۔ اور جناب وہب کی ماں نے کہا کہ میں کئی دن سے جناب مریم کو خواب میں دیکھ رہی تھی، وہ جنت کی بشارت دے رہی تھی، میں اب مجھے راز سمجھ میں آیا اور مجھے خواب کی تعبیر مل گئی کہ کیوں جناب مریم مجھے جنت کی بشارت دے رہی تھی۔ جب واقع شہادت، جب کربلا کے میدان بازار شہادت گرم ہوا، جب بازار شہادت گرم ہوا تو ایک مرتبہ ماں نے اپنے بیٹے سے کہا، اب آپ دیکھیے یہ تربیت کا اثر، ماں نے بیٹے سے کہا میرے لال جاؤ اور جا کے اپنی جان حسین پہ قربان کرو۔ بیٹے نے یہ نہیں کہا کہ مادر گرامی مجھ سے یہ کام تو نہیں ہو سکتا، لیکن نہیں، یہ تربیت کا اثر ہے، یہ شیر کا اثر ہے، یہ دودھ کا اثر ہے۔ جیسے ماں نے کہا کہ میرے لال جا کر کے زہرا کے لال پہ اپنی جان قربان کرو، فوراً آمادہ ہو گیا۔ لیکن بیوی تھی، اس نے جانے نہیں دیا۔ 70 دن شادی کو ہوئی تھی، اس نے جانے نہیں دیا۔ کہا میں جانے نہ دوں گی، میں جانے نہ دوں گی۔ جب اس نے بہت روکا اور یہ جانے پر تیار جنگ میں، تو جب وہ سمجھ گئی بیوی کہ یہ واقعاً چلا جائے گا جنگ میں، میدان جنگ میں جائے گا، شہید ہو جائے گا، تو اس نے کہا کہ میں تم کو اجازت دے دوں گی مقتل میں جانے کی، لیکن تم مجھے زہرا کے لال کے پاس لے چلو، میری 2 شرطیں ہیں۔ اگر امام ضمانت لے لے تو میں تمہیں چھوڑ دوں۔ بہت حساس پہلو ہے واقعاً۔ وہب نے اپنی بیوی کو ساتھ لیا اور امام کی خدمت میں آئے اور کہتے ہیں کہ آقا میرے سید و سردار، میں چاہتا ہوں مقتل میں جاؤں، میں چاہتا ہوں کہ جامِ شہادت نوش کروں، میں چاہتا ہوں قربانی پیش کروں، لیکن میری بیوی مجھے اجازت نہیں دے رہی ہے کہ میں مقتل میں جاؤں۔ میری بیوی کی 2 شرطیں ہیں۔ وہ کہتی ہے اگر آقا ضمانت لے لے تو میں تمہیں اجازت دے دوں۔ امام نے اب اپنی توجہ وہب کے زوجہ کی طرف کی اور فرماتے ہیں کہ بتا تو کیا کہہ رہی ہے؟ اس نے کہا کہ آقا میرے مولا، میرا شوہر مقتل میں جا رہا ہے، اے آقا وہ شہید ہو جائے گا، اور جب شہید ہو جائے گا تو جنت میں جائے گا،
اے آقا میرے بھی جنت میں جانے کی ضمانت لے لیں۔ سردار جنت نے کہا کہ حسین ضامن ہے، حسین ضامن ہے، میں ضمانت لیتا ہوں تو بھی جنت میں جائے گی۔ اب بتا تیری دوسری تمنا کیا ہے، تیری دوسری آرزو کیا ہے؟ اب یہ جو اس نے آرزو ظاہر کی تو امام روئے ہیں، امام نے گریہ کیا ہے۔ وہ کیا آرزو ہے؟ اس نے کہا کہ آقا میرا شوہر شہید ہو جائے گا، میں بیوہ ہو جاؤں گی، میں بیوہ ہو جاؤں گی۔ اے آقا مجھ پر بڑا کرم ہوگا، مجھے اہل حرم میں بھیج دیجئے تاکہ میری شہادت، تاکہ میرے شوہر کی شہادت کے بعد میرا پردہ قائم رہ جائے، میرا پردہ باقی رہ جائے۔ اے ارباب ازا، اس نے یہ فقرہ کہا، امام زہر و قطار ہونے لگے، اس لیے کہ علم امامت سے امام کو معلوم تھا کہ ارے بعد عصر عاشور خیمے جلیں گے، چادریں چینی جائیں گی۔ امام عالی مقام نے اسے اہل حرم میں بھیج دیا، لیکن اے ارباب ازا، اگر وہب کی بیوی کو یہ معلوم ہوتا کہ عصر عاشور، بعد عصر عاشور خیمے جلیں گے تو وہ کبھی نہ کہتی اے آقا مجھے اہل حرم میں بھیج دیجئے تاکہ میرے شوہر کی شہادت کے بعد میرا پردہ قائم رہ جائے۔ خدا آپ کی آوازوں پر نظر رحمت تعدیل فرمائے۔ واقعی یہ ماں کی تربیت تھی، جو اثر، اس کا اثر کربلا میں دیکھا گیا، اس کی تربیت کربلا میں رنگ لائی۔ جناب وہب آگے مقتل میں جنگ کرنے لگے، جنگ کرتے ہیں، کانوں میں آواز آتی ہے مرحبا مرحبا، خوب زہرا کے لال کا دفاع کرو، خوب نصرت کرو۔ یہ کوئی شاباشی دے رہا ہے، مرحبا کہہ رہا ہے۔ اب ایک مرتبہ جو وہب نے جنگ سے رخ موڑا اور جو توجہ کی تو عجب منظر دیکھا میری بیوی مقتل میں آ گئی ہے، میری بیوی مقتل میں آ گئی ہے، تو جنگ روکی اور جنگ روک کے کہا کہ یہ بتا اب تک تو مجھے روک رہی تھی لیکن اب تم مقتل میں آ گئی۔ ارے کیسے آ گئی؟ اب تک تم مجھے منع کر رہی تھی۔ اس نے عجب فقرہ کہا وہ میں کیا بتاؤں، میرے کانوں میں زہرا کے لال کی پردرد آواز آ رہی تھی، زہرا کا لال آواز استغاثہ بلند کر رہا تھا، واہ غربتا واہ قلت ناصرہ، ہائے مسافرت، ہائے مدد کرنے والوں کی کمی، حل من ناصر، ارے کیا کوئی میری مدد کرنے والا ہے؟ اے وہب، جب زہرا کے لال کی یہ آواز میرے کانوں میں پڑی، میں خیمے میں ٹھہر نہ سکی، میں مقتل میں آ گئی۔ اے ارباب ازا، ارے جب وہب کی بیوی آواز استغاثہ نہ سن سکی، ہائے بی بی زینب کے دل پہ کیا گزری، ام کلثوم کے دل پہ کیا گزری۔ ارباب ازا، جناب وہب نے شہادت پیش کر دی۔ اگر آپ اس اعتبار سے کربلا کی ماؤں کا جائزہ لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کیا مثالی تربیت کربلا کی ماؤں کی تھی، کیسی کیسی تربیت، خدا کی قسم۔ آئیے میں نے مجلس تمام کر دی، بس ایک منظر دیکھیے، امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی کی خون میں ڈوبی ہوئی لاش رکھی ہوئی ہے اور امام اپنے صحابی پر رو رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں۔ اتنے میں امام کی نگاہوں نے بڑا قیامت خیز منظر دیکھا، عجب منظر دیکھا، دل سوز منظر دیکھا۔ امام کیا دیکھ رہے ہیں کہ خیمے سے ایک چھوٹا سا بچہ نکلا جس کے کمر میں ایک چھوٹی سی تلوار بندھی ہوئی ہے۔ امام بچہ مقتل کی طرف دوڑتا ہوا چلا جا رہا ہے۔ امام عالی مقام نے ایک صحابی سے کہا ارے یہ بچہ شہید ہو جائے گا، اس بچے کو روک لو، ارے مقتل میں نہ جانے دو، بچے کو رن میں نہ جانے دو۔ صحابی تیزی کے ساتھ آگے بڑھا، اب بچے کو پکڑا، بچہ کہہ رہے مجھے چھوڑو، مجھے چچا کی نصرت کرنے دو، مجھے چھوڑو، مجھے چچا کی مدد کرنے دو۔ ہائے کیا جذبہ ہے کربلا کے بچوں کا، کیا ماں کی تربیت ہے۔ اے ارباب ازا، اس صحابی نے بچے کو لیا، امام کے پاس آیا،
مجلس تمام. امام نے اس بچے کو دیکھا اور کہا میرے لال تم کس کے بیٹے ہو؟ اس بچے نے خون میں ڈوبی ہوئی لاش کی طرف اشارہ کر کے کہا آقا میں اس کا بیٹا ہوں جس کی لاش آپ کے سامنے رکھی ہوئی ہے. امام تڑپ گئے اور ایک جملہ ارشاد فرمایا, کہا میرے لال خیمے میں پلٹ جاؤ تاکہ تیری ماں تیرے سہارے زندگی بسر کر سکے. بس ایک مرتبہ امام کو یہ کہنا تھا. خیمے کا پردہ اٹھا, ایک آواز آئی, اے آقا میرا بچہ ہے, میرا فرزند ہے, میں نے کمل میں تلوار باندھی ہے. اے آقا یہ میری طرف سے, یہ کربلا کے ماں کی تربیت کا سر تھا جو کربلا میں ظاہر ہوا. اللہ و انا الہی بحق من نجاوک بحق من دعاک فی البر البحر صلی اللہ علیہ محمد وآلہ وتفضل علی فقراء المؤمنات بغناء والثروات وعلى مرضى الموت بالشفاء والصحة وعلى أحياء المؤمنات بالمغفرة والرحمة وعلى غرباء المؤمنات بالرد إلى أوطانهم الصارمين غانمين بحق محمد وآجمين. گزارش کے بعد سورہ حمد و تین بار سورہ توحید الماکر مرحومہ نصرت فاطمہ بنت ولد الحسن صاحب کو رکھت کا ثواب انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم.